قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دنیا بنائی ہے۔ کیا بنائی؟ دنیا بنائی ہے تو میں اس کی حقیقت بھی لوگوں پہ واضح کر دوں تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بنائی اور اللہ نے ہمیں بتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کا جو جینا ہے کوئی جینا نہیں ہے، یہ دھوکے کا مال ہے۔ صرف میں نے آپ کو دنیا بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، صرف دھوکے میں ڈالا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو ذکر کر دیا ہے، بعد میں قیامت کے دن آپ رسوا ہوں تو مجھ سے یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بتایا نہیں ہمیں، دنیا بنائی تو نے، یہ دھوکے کا گھر تھا، ہم تو دنیا کو ہی ساری چیز سمجھ بیٹھے۔ کیونکہ قرآن تو صاف صاف کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر تو دنیا سے دل لگانے کا کوئی مطلب نہیں رہتا، یہ مال و دولت، یہ شہرت سے دل لگانے کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مومن کے لیے شریعت ہے، احکام ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ جھوٹ بولنا نہیں ہے، رشوت کھانا نہیں ہے، چغل خوری نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی کو ایذا رسائی نہیں پہنچانا۔ یہ تمام قانون یہ شریعت کے یہ مسلمانوں پہ لاگو ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنی مرضی سے جو من میں آئے کر جائے، ایسا نہیں ہے، مگر کافر جو چاہے کرے گا، رشوت بھی لے گا، مال بھی کسی کا کھائے گا، ایذا رسائی بھی دے گا، پریشانی بھی ڈالے گا دوسروں پر، چغلی بھی کرے گا، یہ تمام وہ کرے گا، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں۔ مگر مسلمانوں پہ ہے نا، تو مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے، اور جنت کے لیے کافر کے لیے جنت ہے، یہ جو چاہیں اس میں کرے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ، یہ صحیح مسلم اور ابن ماجہ اور مشکات تینوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت حضور نے فرمائی۔ حضور ایک راستے سے گزر ہوا نا حضور کا، تو ایک بکری مردہ پڑی تھی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ بکری اس مالک کو پسند ہے جس نے یہاں لا کے ڈالی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس مالک نے یہ پھینکی ہے نا، اس کی بدبو کی بنا پہ تو اس کو پھینکا ہے، پھر اس کو وہ کیسے پسند کرے گا؟ ناپسندی کی بنا پر ہی پھینکا ہے اس کو۔ فرمایا خدا کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کا مقام اس بکری، مردہ بکری سے بھی بے وقار ہے، بدتر ہے، کا اتنا مقام بھی نہیں جتنا مقام اس بکری کا اللہ کے نزدیک۔ فرمایا اگر دنیا کا مقام ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا نا، تو ایک کافر ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا تھا اس دنیا سے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ پھر دنیا کی محبت آخرت کا نقصان ہے، یہ دھیان رکھنا۔ جو بندہ دنیا سے، اس کی شہرت سے، اس کی رنگینیوں سے لو لگائے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ لینا اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے، اپنی آخرت کو ختم کر رہا ہے۔ من احب دنیا ہو، حضور نے فرمایا اللہ رب آخرت ہی، ومن احب آخرت ہو اللہ رب دنیا ہو، فاثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس نے دنیا کی محبت کو دل میں لگا لیا نا، دل سے خوب دنیا کی محبت لگا لی، فرمایا تو اس نے اپنی آخرت برباد کی، اور جس نے آخرت سے دل لگایا، محبت کی، تو اس کی دنیا بیکار ہو گئی۔ تو فانی جو چیز ہے، بقا رہنے والی چیز کو ترجیح دو فانی پر، جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس چیز کو اپنے دل میں نہ لاؤ، وہ چیز ختم ہو جائے گی، مگر بقا جو رہے گی اس سے دل لگاؤ۔ بقا آخرت ہے، ہمیں آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے اس سے دل لگانا ہے، نہ کہ اس دنیا سے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، کتنے آئے چلے گئے، کتنے آئے، آج ہمیں اپنے باپ داداؤں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، بہت سارے ہمارے اقارب بھی چلے گئے ہیں، نام بھی یاد نہیں ان کے ہمیں، پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ ہم اس دنیا سے کیوں اتنی دل لگا بیٹھتے ہیں، کیوں اتنا دل لگا بیٹھتے ہیں؟ سمجھیں اور سوچیں، کیا ہم اس دنیا سے دل لگا کے اپنی آخرت کا فائدہ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ سے ہم دور ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، رسول اللہ سے دور ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں؟ سوچو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تو اس سے دل لگانے کا اب کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں موت آنی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، پھر دل لگانے کا اب کوئی مطلب نہیں رہتا۔ مگر غافل انسان ہو گیا، آج اتنی غفلت میں پہنچ گیا کہ وہ جو چاہ رہا ہے، من میں خواہشات کے من مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ مگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سب کے بارے میں پوچھے گا، میں نے دنیا کے بارے میں یہ حقیقت پوری دنیا کی کھول کے رکھ دی تیرے سامنے، پھر بھی تجھے عقل نہیں آئی؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک
آیت میں فرماتا ہے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو پرہیزگاری شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ سے ڈر کے گزارتے ہیں۔ افلا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کہ عقل نہیں ہے تمہیں؟ اتنی بات میں نے سمجھا دی، اتنی واضح روشن دلیل آپ کے پاس آ گئی ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب پھر ہم آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا حب الدنیا کل راس خطیہ، فرمایا راس کل خطیۃ